مشارت نے وہ کام نہیں کیے. اگر ظفر الاسلام کو وقت ملا ہوتا تو ضرور ہوتا. یہ لوگ جو 4 سال اور 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کوئی آواز آئی؟ اتنے ستم ہو گئے، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، بلڈوزر چل رہے ہیں، صبح و شام ہم کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. اس پہ کوئی کھڑا ہو کے نہیں نظر آتا. گڑگاؤں میں سینکڑوں ہزاروں بنگالی بند کر دیے گئے. کسی نے آواز اٹھائی؟ اس ملک میں ہم یہاں کھڑے ہیں. اگر ہم کاٹنے والے کتے بن جاتے تو یہ ہم سے ڈرتے. ہم تو پالتو کتے بن گئے، کسی ایک پارٹی سے لے کے دوسری پارٹی تک. یہ دور مجھے دیکھنا پڑے گا، اور میری قوم ڈر کے سہم کے بیٹھ جائے گی اور خاموش رہے گی، اور تنظیمیں بولنا بند کر دیں گی، اور تنظیمیں آپس میں لڑائی کریں گی، اور تنظیمیں یہ کہیں گی کہ ہم صدر بنیں گے اور ہم حاکم بنیں گے. اپنے پہ الزام آپ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم میں کچھ کمیاں ہیں؟ ہم نے اپنی شناخت کو کھو دیا ہے. آج ایک دلت کو اگر آپ 2 بیت مار دیں تو پولیٹیکل پارٹیز، ہر پولیٹیکل پارٹی وہاں جاتی ہے. میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں، 7 یا 8 لوگوں کو لنچ کر دیا. میری آنکھیں دیکھتی رہیں، کوئی نہیں گیا. ہندوستان کی تاریخ میں اگر کوئی گاندھینین موومنٹ ہوا تو وہ شاہین باغ تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی بولا اور 5 سال ہو گئے، جوانی سے بڑھاپے میں پہنچ گئے، اور گھروں کے گھر لوٹ گئے، مکانوں کے مکان توڑ دیے گئے، درگاہیں توڑی جا رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے پارلیمنٹ میں کہ ہندو تو آتنکوادی ہوتے ہی نہیں ہیں. 64 کی دہائی میں جیسا کہا گیا، اس وقت کے اکابرین نے اور دانشوروں نے جو ایک سوچ بنائی تھی اور سوچا تھا کہ ہندوستان ہونے کیا جا رہا ہے، اس تحریک کو جو قلم بند کیا ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ ہے. میں تو بہت سی چیزیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. حقیقت یہ ہے، ان حالات میں ہم خود ذمہ دار ہیں. ہم کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اور مشاورت کے بہت سے معاملات مجھے معلوم ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کارنامہ کیا، اس ساری سوچ اور فکر کو جس کو مشاورت کے نام سے جانا گیا، اس کو قلم بند کیا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. جیسا مولانا نے فرمایا تھا، ہمارے محب اللہ صاحب نے، MP صاحب نے، میرے پاس بھی بہت سے میسیجز آئے کہ صاحب آپ مت جائیے. اس وقت میں نے ارادہ کیا کہ میں ضرور جاؤں گا، اور اس کی وجہ ہے یہ جو ثابت کرتا ہے کہ آپ میں کوئی فتنہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں تو اس سے بڑا اجتماع کرتے، اپنی بات کو اپنی قوم کے سامنے رکھتے. یہ کیا سلسلہ ہے کہ ایک شخص اور اس کی ایک ٹیم برابر وہ خدمات کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مشاورت نے کوئی بہت بڑے کام کر دیے ہیں. مشاورت نے اپنی بساط کے اعتبار سے، اور جو اس وقت سوچا تھا ہمارے اکابرین نے کہ کیا ہو رہا ہے، اس سے برے حالات ہیں. حالات یہاں تک ہیں کہ کتوں کو پکڑنے کے لیے سپریم کورٹ سے لے کر پورا ہندوستان کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وائلیشن ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے. ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، بلڈوزر چل رہے ہیں، صبح و شام ہم کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. اس پہ کوئی کھڑا ہو کے نہیں نظر آتا. ہم نے اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے اپنی شناخت چھوڑ دی، اپنا وجود ختم کر دیا ہے. اور ہم جب تک ہر اس قوم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ کتوں کے بارے میں یہ ہوا کہ جب کتوں نے کاٹ لیا
تو لوگوں نے کہا کہ صاحب بند کرائیے. ہیومن رائٹس نے کہا کہ نہیں، یہ تو بڑی زیادتی ہے جانوروں کے ساتھ. منیکا گاندھی، کیا نام ہے ان کا، منیکا ہی نام ہے، ان سے لے کے اور نہ جانے کتنے مسخرے سڑکوں پہ گھومنے لگے. بڑا ستم ہو رہا ہے، بند کمرے میں بند کر رہے ہیں. آج سے چند دن پہلے گڑگاؤں میں سینکڑوں ہزاروں بنگالی بند کر دیے گئے. کسی نے آواز اٹھائی؟ اس ملک میں ہم یہاں کھڑے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کاٹنے والے کتے بن جاتے تو یہ ہم سے ڈرتے. ہم تو پالتو کتے بن گئے، کسی ایک پارٹی سے لے کے دوسری پارٹی تک. ہم نے اپنے مقام کو ہی چھوڑ دیا، اپنی فکر چھوڑ دی. جب قومیں اپنے اس حالت میں پہنچ جائیں کہ ان کی شناخت ختم ہو جائے تو ہمارا حال وہی ہوتا ہے. اور اس وقت مشاورت کی سخت ضرورت تھی. میں یقینی طور پر کہنا چاہتا ہوں مشاورت نے وہ کام نہیں کیے. اگر ظفر الاسلام کو وقت ملا ہوتا تو ضرور ہوتا. یہ لوگ جو 4 سال اور 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کوئی آواز آئی؟ اتنے ستم ہو گئے، اتنی، یعنی کم سے کم میں تو 80 پلس ہو چکا ہوں. میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ یہ دور مجھے دیکھنا پڑے گا اور میری قوم ڈر کے سہم کے بیٹھ جائے گی اور خاموش رہے گی، اور تنظیمیں بولنا بند کر دیں گی، اور تنظیمیں آپس میں لڑائی کریں گی، اور تنظیمیں یہ کہیں گی کہ ہم صدر بنیں گے اور ہم حاکم بنیں گے. یہ وقت اس وقت اس کا تھا، ملت کا، یہ قوم کا مسئلہ تھا. اگر میری قوم زندہ ہوتی تو جو اشتہار دیا تھا مشاورت نے، یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اپنے پہ الزام آپ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم میں کچھ کمیاں ہیں؟ ہم نے اپنی شناخت کو کھو دیا ہے، ہم نے اپنے وجود کو پہچانوانے سے منع کر دیا ہے. چھوٹی چھوٹی قومیں، چھوٹے چھوٹے لوگ. آج ایک دلت کو اگر آپ 2 بیت مار دیں تو پولیٹیکل پارٹیز، ہر پولیٹیکل پارٹی وہاں جاتی ہے. میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں، 7 یا 8 لوگوں کو لنچ کر دیا. میری آنکھیں دیکھتی رہیں، کوئی نہیں گیا. میرے آج بھی بچے بند ہیں. ہندوستان کی تاریخ میں اگر کوئی گاندھینین موومنٹ ہوا تو وہ شاہین باغ تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی بولا؟ بیٹھے ہیں میرے دوست، 5 سال سے زیادہ ہو گئے، نکلے ہم سڑک پر، ہم نے کوئی کام کیا؟ آج ہمارے ہی لوگ جیل میں بند ہیں. گاندھی کے بعد اگر کوئی اس ملک میں تحریک چلی تھی تو وہ شاہین باغ کی تھی. وقف کی تحریک شروع ہوئی اور وقف کی تحریک کے بعد تھوڑی جنبش ہوئی. اس وقت بھی میں نے کہا تھا، پرسنل لا بورڈ سے بھی کہا تھا، ممبران یہاں بہت معزز بیٹھے ہوئے، اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمت کریں. مشاورت کو بھی یہ کہتا ہوں، ایک فیصلہ کریں، اپنی اوقات کو پہچانیں، اپنی شخصیت کو پہچانیں. ہم اس ملک میں اس لیے تابع حاکم نہیں آئے تھے کہ ہم اس ملک کے حاکم بنیں گے، لیکن اس لیے ہم نے ضرور الحاق کیا تھا کہ ہم آپ کے بھائی رہیں گے، پیچھے چلیں گے. ہم آج بھی گاندھی کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم آج بھی گاندھی کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، لیکن ہم تابع داری ہم نے بہت کری اور اب بھی کریں گے، لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کریں گے. کوئی جگہ ایسی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم کہہ سکیں کہ ہمیں انصاف مل رہا ہے؟ عدالتیں جواب تو دے رہی ہیں، لیکن قلم جب چلاتی ہیں کہتی ہیں رائٹ ہے، یہ رائٹ ہے آپ کا کہ آپ کو بیل مل جائے. اور 5 سال ہو گئے، جوانی سے بڑھاپے میں پہنچ گئے اور گھروں کے گھر لوٹ گئے، مکانوں کے مکان توڑ دیے گئے، درگاہیں توڑی جا رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے پارلیمنٹ میں کہ ہندو تو آتنکوادی ہوتے ہی نہیں ہیں. اور نوراتری میں تلوار چلاتے ہیں مسجدوں کے سامنے آ کے، وہ کیا مسلمان ہیں؟ اور جو فتح پور میں پچھلے ہفتے کیا
क्या वो मुसलमान थे؟ वो कौन लोग हैं जो लिंच कर रहे हैं? हमको ज़रूरत थी कि मशावरत मजबूती के साथ खड़ी हो, उसकी पहचान हो, उसकी पहचान थी। मुझे याद है, मुझे ये अलीगढ़ में हम पढ़ते थे, एक मसला आया, वाकफियत नहीं थी, नौजवान थे, पहुंच गए मुफ्ती अतीक उस्मानी साहब के पास जामा मस्जिद में। उनसे कहा कि साहब अलीगढ़ में बड़ी बदमाशी हो रही है, वाइस चांसलर ये कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा मियाँ समझा दूंगा, लेकिन हम लोग अलीगढ़ वाले जोश में रहते थे, बराबर तराना गाते रहते थे, जो अब यहाँ से उठा ये समझते रहते थे। तो जाके उनसे कहा नहीं चलिए सर मुफ्ती साहब, भाई क्या, मैंने सोनिया इंदिरा गांधी से बात करी है। उन्होंने उसके धवन के यहाँ फ़ोन किया, शेरवानी मंगवाई, तांगा बैठा, बैठ के चल दिए। अब इंदिरा जी ने कहा कि भाई क्या होगा? अरे कहेंगे ये लड़के मेरी जान नहीं छोड़ रहे हैं, भाई बात कराइए, क्या बात है। नूरुल हसन साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, फ़ौरन उनको फ़ोन कर दिया। ये क़ुव्वत थी हमारे कायदीन की। आज क्या हाल है? दर्द दुखता है, सीने में दर्द उठता है, एहसास होता है बार बार कहाँ खो गए हम। सिर्फ माजी को याद करते रहते हैं। कोई खाका बनाया है हमने, हमें खाका बनाना पड़ेगा, और आज बैठ के बनाइए और ये तय करिए मशारत का जो मकसद था उस मकसद को कैसे पूरा किया जाए। मिल्लत को झिझोड़िए, उसको एहसास दिलाइए कि कल उसका बच्चा बंद हुआ था, उसके घर पे बुलडोज़र चला था, मेरी बारी नहीं आई। यकीन कीजिए बारी आपकी भी आने वाली है। ये बात उन्होंने सईदा हमीद साहबा ने कही। यकीनी तौर पे हम नहीं होंगे, लेकिन नौजवान तो होगा, हमारी नस्लें तो होंगी, जिनके लिए हमने बिल्कुल तारीख एक आवाज़ छोड़ दी है। कैसे ज़िंदा रहेंगे वो? अगर मशावरत ऐसी तंजीम भी छिलकोले खाएगी और हल्की करेगी, और लोग ये बात करेंगे कि वहाँ मत जाइएगा और फला कर रहा है वहाँ मत जाइएगा। अरे अगर तुम में क़ुव्वत है तो इससे बड़ी तहरीक चला के दिखाओ, हम तुम्हारे साथ भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन इतनी हैसियत तो नहीं है तुम में ना। ये फितनेबाजी बंद करो। कौन सा वक्त आएगा? कोई वक्त और आएगा कि इसके बाद भी कुछ दुनिया देखनी है तुम्हें? मेरी समझ में तो नहीं आता है। कम से कम मैंने तो तसव्वुर नहीं किया था। मैंने अपने बुज़ुर्गों के हुक्के भरे हैं, उनकी खिदमत करी, मैंने उनके दर्द को देखा है। मैं जब अलीगढ़ से पढ़ के गया तो डॉक्टर फरीदी की शफ़क़त और सियासी मुझे पनाह मिली, और मौलाना अली मियाँ साहब की रूहानी क़यादत मिली। शफ़ीक़ उस समा साहब, शफ़ीक़ उस चचा हम लोग कहते थे, ज़फ़र अहमद सिद्दीक़ी, ये वो लोग थे। यहाँ मुस्लिम साहब थे दिल्ली में, मुफ्ती उस्मानी साहब थे। किसके पास जाएं आप? किससे पूछें? वो खाना भी खाते थे तो उस वक्त मिल्लत की फ़िक्र करते थे। अब कितने लोग हमारे ऐसे हैं जो अपनी मिल्लत की फ़िक्र करते हैं? सियासी जमातों में जाने की बात कही गई थी, अभी उस्मानी साहब ने कहा सियासी जमातों में ज़रूर जाएं, लेकिन ताबेदारी न करें। मैंने ये बात सबसे कहता हूँ और उनसे भी कहूँगा, और अभी मैंने सोचा है कि 2-1 दिन में सारे लीडरों से ये बात करूँगा, और भी की थी मैंने अभी चंद दिन पहले, कि कोई एक पार्टी मुझे बता दे, सेकुलर हो या जो भी, कि कोई पार्टी में किसी मुसलमान की कोई हैसियत है। इसलिए नहीं है कि कौम तुम्हारे पीछे नहीं है, इसलिए कि जो तुम कोई तंजीम बनाने के लायक नहीं रह गए। जो तंजीमें तुम्हारे पास थी उसके चिथड़े उड़ा दिए तुमने। इस वक्त ज़रूरत थी मशावरत की। ये वो तंजीम थी जिनको उन बुज़ुर्गों ने बनाया था, जिन्होंने पहले ही से सोच लिया था कि अंजाम क्या होने वाला है। इसीलिए ज़फ़रुल इस्लाम साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ कि जो कारनामा आपने किया इस पे कायम रहें, और लोगों से कहें, और आज ये फ़ैसला करके उठें